السلام علیکم ناظرین، میں آرجو انصاری اس نئے انفارمیشن والی ویڈیو میں تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ تو آئیے بنا زیادہ بات کیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ پچھلے ایپیسوڈ کا سوال، اسلام میں سب سے پہلے مفتی کون ہوئے؟ آپ کے آپشن تھے یہ: اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے صحیح جواب دیے تھے۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جن لوگوں نے کمنٹ میں صحیح جواب دیے ہیں ان کا نام ہے ایم ڈی جان تہیدی، فرحہ بانو سمو۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کمنٹ میں سب سے پہلے جواب دینے کے لیے۔ کون سے صحابی نے چڑیل سے جنگ لڑی؟ آپ کے آپشن: اے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے، بی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، سی امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، ڈی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شیطانی چڑیل سے جنگ لڑی تھی اور اس کا خاتمہ کر کے شرک کی وجہ کو جڑ سے ختم کر دیا۔ یوں تو مکہ میں 360 بت تھے، لیکن مکہ کے کافر 3 بتوں کو سب سے زیادہ طاقتور اور مقدس مانا کرتے تھے اور انہی دیویوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کا نام تھا لات، منات، عزات۔ اور عزات جس کا مندر مکہ سے باہر وادی نخلا میں تھا، جہاں پر روزانہ بہت سے مکہ کے کافر جانوروں کی بلی چڑھایا کرتے تھے اور عزات کی عبادت کرتے تھے۔ اور اسی جنگل میں 3 بڑے گھنے پیڑ تھے جو کہ عزات چڑیل کا ٹھکانہ تھا، اور انہی پیڑوں پر سے وہ عجیب آوازیں نکالا کرتی تھی جس کو سن کر کافر اس کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اشرفی مخلوقات انسان کو ان پتھر اور شیطان کی عبادت سے روکنے کے لیے ایک نبی بھیجا جن کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، یہ کوئی دیوی نہیں ہے بلکہ شیطان ہے جسے تم اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہو۔ ان کی عبادت سے ہٹ جاؤ اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تھا اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ہر ایک عمل کا حساب لے گا۔ لیکن مکہ کے کافر اس قدر ان شیطانوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے لیے جان دینے کو تیار تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پریشان کیا، انہیں مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور سب نے اسلام کو جانا سمجھا تو اس کے بعد مکہ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اور مکہ کا سارا کنٹرول ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے مکہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے 20 ساتھیوں کے ساتھ وادی نخلا جانے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ایک چڑیل سے تھا جس کی طاقت کے بارے میں کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، جاؤ وادی نخلا میں تمہیں 3 گھنے پیڑ دکھیں گے، تو پہلے پیڑ کو کاٹ دینا اور واپس آ جانا۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور پہلے پیڑ کو کاٹ دیا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد اللہ کے نبی نے سوال کیا، اے خالد، کیا تمہیں وہاں کچھ دکھائی دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر نبی نے کہا، اے خالد، واپس جاؤ اور دوسرے پیڑ کو بھی کاٹ دو۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور ایک بار پھر سے دوسرے پیڑ کو کاٹ آئے۔
پھر جب وہ واپس آئے تو ایک بار پھر سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہی سوال کیا، کیا تمہیں کچھ دکھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ تیسرا پیڑ بھی کاٹ ڈالو۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور تیسرا پیڑ کاٹنے لگے تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا سامنے ایک چڑیل ہے اور اپنے سارے بالوں کو پھیلا کر غصے میں اپنے دانت کھینچ رہی ہے۔ اس چڑیل کے پیچھے دوبیہ نام کا کافر بھی تھا جو کہ اس کے مندر کی حفاظت کرتا تھا۔ دوبیہ نے اس سے کہا اے اس ذات خالد پر حملہ کر اور زندہ مت چھوڑنا۔ یہ سن کر حضرت خالد نے کہا اے اس ذات میں تجھ کو خدا نہیں مانتا اور تجھے خدا نے جلیل کر دیا۔ یہ کہہ کر تلوار سے حملہ کیا اور ایک ہی وار سے وہ شیطانی چڑیل آگ کے گولے میں بدل گئی اور اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید مکہ گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کوئی عام چڑیل نہیں تھی بلکہ اس ذات تھی۔ اب کوئی اس کی عبادت تو دور، اس کا نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو ایسا سوال دے رہی ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے کس نے پہنے؟ آپ کے آپشن اے حضرت نوح علیہ السلام نے، بی حضرت آدم علیہ السلام نے، سی حضرت ادریس علیہ السلام نے، ڈی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اور ناظرین، اس کا صحیح جواب میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی بلکہ اس کا صحیح جواب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ امید کرتی ہوں یہ نئی انفارمیشن والی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں، ہم اچھے پوسٹ ڈالتے رہتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے۔